ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رمضان ٹائم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ رحمت کا مہینہ، عبادت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ اپنے آخری عشرے میں داخل ہو چکا ہے۔ اس وقت ہم آخری عشرے میں چل رہے ہیں، اور جو رمضان کا آخری عشرہ ہے وہ دوزخ کی آگ سے نجات دلانے کا عشرہ ہے۔ اس میں لوگ جو ہے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اور اسی عشرے میں 5 جو طاق راتیں ہیں جن کو ہم لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں وہ بھی ہیں۔ تو ناظرین اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے، اور عبادت کے متعلق یا رمضان کے متعلق کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو آپ اس پروگرام میں سوال کر سکتے ہیں۔ نمبرات لگاتار آپ کے ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں۔ آج کے جو ہمارے مہمانان ہیں میں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں مفتی سید بہاؤالدین نقشبندی صاحب، جو آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں محمد عادل شمیم صاحب جو ہمارے ساتھ کانپور سے جڑے ہیں۔ وہ آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ عادل صاحب آپ کا بہت بہت استقبال ہے، بہت بہت خیر مقدم ہے، اور سب سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ پروگرام کے آغاز میں آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک حمد پیش کریں۔ جی عادل شمیم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کرم مانگتا ہے تو جلوے جنادار ہے، کچھ نہیں جن کے پلے انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے، حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ عادل صاحب، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی دعائیں قبول کرے، اور سارے جو بھی ہمارے ناظرین ہیں ان کی بھی دعائیں قبول کرے، کیونکہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ ہے، اور دوزخ کی آگ سے نجات کا مہینہ ہے۔ خدا تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جو ہماری عبادت ہے ان کو بھی قبول فرمائے۔ بہت بہت شکریہ پروگرام میں بہترین کلام پیش کرنے کے لیے، اور مفتی سید بہاؤالدین نقشبندی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے۔ جزاک اللہ۔ اور میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ سورہ قدر میں جیسے کہ آیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو لیلۃ القدر کی بات جو ہے سورہ قدر میں بھی بتائی گئی، تو میں اسی حوالے سے آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ لیلۃ القدر کی کیا اہمیت ہے، وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کی آمد کی اپنے صحابہ کرام کو خوشخبری دے رہے تھے اور بشارت سنا رہے تھے، اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اس بابرکت مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر بھلائی سے محروم کر دیتا ہے۔ تو لیلۃ القدر کی عظمت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو اپنے حدیث مبارکہ کے ذریعے سے بیان کیا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی شان اور عظمت میں ایک مستقل سورہ نازل کر کے بتایا ہے کہ اس کی شان کیا ہے اور اس کی عظمت کیا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کی کیا عظمت ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اب لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اس کو اللہ پاک بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے، قدر کی جو رات ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس مقدس رات میں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ پاک کے رحمت کے فرشتے اس کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اور فجر کے طلوع ہونے تک جو ہے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے سلامتی نازل ہوتی ہے تو بہت زیادہ عظمت اور فضیلت ہے. اس مقدس رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا باعظمت بنایا ہے اور اتنا اہمیت اور فضیلت والا بنایا ہے کہ اس رات کا ایک عمل 1000 مہینوں کی تمام عبادتوں سے بہتر ہے. اس رات میں کی جانے والی ہر عبادت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر درجہ دیا. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید بہاؤالدین نقشبندی صاحب. اور آئیے ناظرین اب پروگرام میں کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. دیکھتے ہیں ہمارے پہلے کالر کہاں سے, ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کو میرا سلام بھائی. وعلیکم السلام مفتی صاحب. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نابینا بول رہا ہوں بھائی صلاح حیدرآباد سے. صاحب میرے 2 سوال ہے. جی سب سے پہلا سوال یہ ہے صاحب, بعض لوگ اپنے غریب رشتے داروں کی مدد میں کرتے ہیں مگر افطار کی پارٹی دھوم دھڑاکے سے کرتے ہیں. ان کے گھروں میں فلو رشتے داروں کے گھروں میں بھوکے کا کھانے کے نہیں رہتا اور وہ افطار پارٹی کرتی ہے. پھر افطار پارٹی کرتے ہوئے راستہ بھی رہتے. اس کے بارے میں سوال. اور دوسرا سوال یہ تھا, اولاد ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی, زندہ رہتے وقت میں پانی تک نہیں پھر اس کے بعد میرے بعد میں برفیاں وہ یہ دھوم دھڑاکے سے کرتے صاحب. ایسا کرنا جیسا ماں باپ کی قدر نہ کرتے. اور جو ماں باپ کی قدر جو کس چیز کی دعا نہیں للت قدر میں کس چیز کی دعا نہیں ذرا فون پہ سناتا مہربانی صاحب. اور کوئی سوال آپ کا؟ اور للت القدر کے رات میں جو ہے نا, للت القدر کے رات میں 3 لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. ذرا یہ بولے تو مہربانی. مفتی صاحب بولے تو بہت مہربانی. فون پہ سنا ایسا میرا کہ افطار نہیں ہے. ٹھیک ہے کرنا تو کرو صاحب مہربانی. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جوابات دینا چاہیں گے آپ؟ جی دیکھیے بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ رمضان المبارک میں جو ہے افطار وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں بڑے دھوم سے اور بڑے اہتمام کے ساتھ, جس کی بڑی فضیلت آئی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے جس کے متعلق فرمایا ہے کہ ماہ رمضان میں اگر کوئی کسی کو ایک کھجور پر افطار کراتا ہے تو اللہ پاک اس کو اسی روزے دار کے روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اس کو اس کے روزے کا بھی ثواب ملتا ہے اور جس کو افطار کرا رہا ہے اس کا بھی ثواب ملتا ہے. اگر کوئی یہ فضیلت کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کے لیے بڑی توفیق ہے اور بڑے خیر کی بات ہے. لیکن ہم کوشش یہ کریں کہ جہاں پر ہم افطار کے ذریعے سے رمضان المبارک کی رحمتوں کو اور برکتوں کو حاصل کریں, وہیں پر ہم ہمارے خاندان میں اور ہمارے عزیز و اقربا میں جو لوگ غریب ہے اور تنگدست سے محتاج ہیں, ان لوگوں کی غربت کا اور لوگوں کی محتاجی کا بھی ہم خیال کریں. ان تک بھی جو ہے ہم کھانے کے ذریعے سے ہو یا پھر مالی امداد کے ذریعے سے ہو ان کی ہم مدد کریں. اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اگر رمضان میں کیا جاتا ہے تو یہ فضیلت اور بڑھ جاتی ہے. اب اس کے علاوہ بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ جو لوگ جو ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں, اولاد ان کی خدمت نہیں کرتی ہیں, ان کے انتقال کے بعد جو ہے ایصال ثواب کے لیے مختلف طریقوں سے اہتمام کرتی ہیں. تو دیکھیے ماں باپ کی زندگی میں ماں باپ کی خدمت کرنا یہ اولاد کے لیے بہت بڑا فریضہ ہے. اس لیے کہ ماں باپ اولاد کے حق میں ایک ایسی نعمت ہوتی ہے کہ جس کی اگر قدر کرتی ہے اولاد تو اللہ پاک جنت سے نوازتا ہے, اور ناقدری کرنے پر اسی والدین کے ذریعے سے, اسی والدین کی نافرمانی کرنے کے ذریعے سے اللہ پاک دوزخ بھی عطا فرماتا ہے. جنت بھی ملتی ہے, دوزخ بھی ملتی ہے. اور اللہ پاک نے ہر گناہ کا بدلہ آخرت میں رکھا. لیکن والدین کی نافرمانی یہ ایسا گناہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بدلہ دیتا ہے. تو زندگی میں اگر آپ ان کی خدمت کریں, اگر ان کی نافرمانی ہو تو آپ فوراً جا کر ان سے معافی مانگے. شب قدر میں اگر والدین کی اگر نافرمانی کریں گے تو اس بابرکت رات میں, جس رات میں ہر کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر و بھلائی سے مالا مال فرمائے گا, اگر والدین کی نافرمانی اگر کوئی اولاد کرتی ہے تو وہ جب تک ان سے معافی نہیں مانگیں گے اس رات کی برکتوں سے اور رحمتوں سے وہ مالا مال نہیں ہوں گے. تو زندگی میں آپ جو ہے ان کی اطاعت کریں اور فرما برداری کریں, اور ان کے انتقال کے بعد اگر کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر کے یا پھر کوئی کھانا وغیرہ پکوا کر آپ جو ہے ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچائیں گے تو یہ بھی پہنچا سکتے ہیں. لیکن اس سے کہیں اور زیادہ والدین کی زندگی میں اطاعت کرنا اور ان کی فرما برداری کرنا یہ بہت افضل ہے, یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ جو بھائی نے جو سوال کیا تھا کہ لیلۃ القدر میں جو ہے کن کن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی, تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات میں ہر کسی کو مالا مال فرماتا ہے. لیکن چند لوگ ایسے ہیں کہ جو شراب کے عادی ہوں یا والدین کے نافرمان ہو یا سودی کاروبار میں ملوث رہنے والے ہوں یا پھر کوئی اور ایسا عمل کہ جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہو یا رشتہ داریوں کو توڑنے والے ہوں, یہ جب تک اپنے اس جرم سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کریں گے اور حقوق العباد میں اگر کوتاہی ہوئی ہو, بندوں کے حقوق اگر ان سے ادا کرنا ہو اس میں اگر کوتاہی ہو تو اس سے فوراً جا کر رجوع کریں اور ان کے حقوق ادا کریں. اس کے بعد اللہ پاک اس بابرکت رات کی رحمتوں سے ان کو مالا مال فرمائے. جی آمین. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, جواب دینے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
جی محمد انور جاوید، مہاراشٹر، اورنگ آباد۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آپ کی ٹیم کو۔ میرا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے جی تو آخرت میں اس کے ساتھ اللہ کے پاس اس کا کیا معاملہ ہے، اس کے بارے میں خصوصی رہنمائی فرمائیے۔ بہت بہت جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آمین۔ اور کوئی سوال آپ کا؟ عبادت قبول فرمائے، آمین۔ اور کوئی سوال آپ کا انور جاوید صاحب؟ جی مجھ سے کوئی سوال نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے اورنگ آباد سے۔ جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو یہ بہت بڑے اس کے لیے شرف کی بات ہے، اس لیے کہ یہ رحمتوں کا اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور بالخصوص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت اس میں ہوتی ہے۔ اگر کسی ایمان والے کا انتقال ہوتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے بخشش ہوتی ہے، اس کے لیے مغفرت ہوتی ہے۔ اگر اخیر عشرے میں انتقال ہوتا ہے تو دوزخ سے آزادی بھی ہوتی ہے۔ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کا اور اس کے ساتھ اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرماتا ہے اگر رمضان مبارک کے مہینے میں انتقال ہوتا ہے، اور آخرت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبر کی تنگیوں سے نجات عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص مہربانی اس کے ساتھ ہوئی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید بہاؤالدین نقشبندی صاحب۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم، فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، آپ دیکھتے رہیے پروگرام رمضان ٹائم۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام رمضان ٹائم، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید بہاؤالدین نقشبندی صاحب جو ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے ہیں، آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں۔ اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں محمد عادل شمیم صاحب جو ہم اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، کانپور سے جڑے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ اور مفتی صاحب آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا، کیونکہ رمضان کا مہینہ سعادت کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، عبادت کا مہینہ، تو اس مہینے میں ایصال ثواب کے لیے کیا کریں، کس طرح سے ایصال ثواب کریں ہم؟ یہ ایصال ثواب کے جو طریقے بتلائے گئے ہیں، اگر آپ عبادت کے ذریعے سے ایصال ثواب کرنا چاہے، قرآن مجید کی تلاوت اور کھانے وغیرہ کا اہتمام کر کے اگر آپ ایصال ثواب کرنا چاہیں تو کسی کو بھی کھانا کھلا کر بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ مختلف طریقے ہیں ایصال ثواب کرنے کے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے ایصال ثواب کریں گے تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ اگر قرآن مجید کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کر رہے ہیں تو اگر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دولت دی ہے تو آپ اس کو خرچ کر کے، یعنی زکوٰۃ تو ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی غریبوں اور محتاجوں میں اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے آپ اس کو خرچ کریں اور اس کو دیں، تحفہ دیں کسی کو، یا پھر اگر یہ نہیں کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو کھانا کھلائیں۔ یہ بھی بہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں مرحومین کے ایصال ثواب کا بہت بڑا ذریعہ ہے، ان کو بہت ثواب پہنچتا ہے کھانا وغیرہ کا اہتمام کرنے کی وجہ سے، کھانے وغیرہ کھلانے کی وجہ سے۔ اگر دولت اگر دے رہے ہیں تو زکوٰۃ کے علاوہ بالخصوص غریبوں میں، محتاجوں میں اور مساکین وغیرہ میں دولت وغیرہ خرچ کر بھی ایصال ثواب کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت تو کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن آپ جو ہے اگر کھانا وغیرہ کھلوا کر ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ جی اچھا مفتی صاحب ایک چیز اور بھی بتائیے کہ قبرستان میں جا کے کیا تلاوت قرآن پاک کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، قبرستان میں جا کر اپنے مرحومین کی قبروں پر جا کر، اپنے والدین ہو یا پھر کوئی بھی رشتہ دار ہو، ان کی قبروں پر جا کر قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ سورہ ملک کی اگر اپنی زندگی میں تلاوت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو قبر میں بھی تلاوت کرنے کا اعزاز عطا فرماتا، قبر میں بھی تلاوت کرتا ہے۔ تو اگر کوئی مرحومین کی اپنی قبروں پر جائیں تو بہتر یہی ہے کہ جا کر وہاں پر سورہ ملک کی تلاوت کریں، اس لیے کہ سورہ ملک یہ سورت میں اللہ پاک نے ایسی تاثیر رکھی ہے، یہ عذاب قبر سے بندے کو نجات دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو مقرب بناتا ہے، اور قبر کے عذاب سے بالخصوص اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ سورہ تکاثر وغیرہ کی بھی تلاوت کر سکتے ہیں، اور بھی اگر کوئی دوسرا سورہ ہو، سورہ یاسین ہو یا پھر قرآن مجید کی کوئی بھی سورت ہو، جا کر قبرستان میں پڑھ سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید بہاؤالدین نقشبندی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ غالباً کال ڈراپ ہو گیا۔ اور عادل شمیم صاحب میں آپ سے اب درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک نعت پیش کریں۔ عشق نبی میرے
دل میں بھی سما جانا عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھے پہ بھی چڑھا جانا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھے پہ بھی چڑھا جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی ہے قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی ہے اس چہرہ انور کا بہت خوب، واہ واہ کیا بات، بہت خوب عادل صاحب، واہ کیا بات ہے. سبحان اللہ کیا آواز ہے. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا عشق نبی میرے دل میں بھی
بہت خوب, سبحان اللہ, کیا کلام پیش کیا, کیا آواز ہے ماشاءاللہ, بہت خوب. بہت بہت شکریہ عادل شمیم صاحب. اور آئیے ناظرین, اس خوبصورت کلام کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حافظ صغیر احمد مظفر پور سے, میں روزانہ کال کرتا ہوں, میں وہی بات کر رہا ہوں حافظ صاحب. جی پروگرام کیسا لگ رہا ہے حافظ صغیر صاحب؟ جی بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا پروگرام. میں بھی نعت خواہ ہوں اور میری بھی خواہش ہے کہ میں کبھی آپ کے چینل سے نعت شریف پڑھوں, اور میری یہ خواہش ہے کہ میں بھی وہاں جا کے کبھی نعت شریف پڑھوں. بہت اچھا پروگرام لگتا ہے مجھے وہاں. جی بہت بہت شکریہ. آپ نمبر نوٹ کروا دیجیے گا, انشاءاللہ مینجمنٹ جیسا ڈیسائیڈ کرے گا آپ کو جو ہے انفارم کیا جائے گا. کوئی سوال ہے اس میں پروگرام میں؟ سوال یہ ہے کہ یہ سوال یہ ہے, صلاۃ التسبیح جو پڑھی جاتی ہے وہ کیسی پڑھی جاتی ہے؟ صلاۃ التسبیح جی نماز جو پڑھی جاتی ہے. جی اور کوئی سوال کے حوالے سے نعت شریف کی فرمائش ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ حافظ صغیر احمد صاحب. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے صلاۃ التسبیح کے حوالے سے؟ جی صلاۃ التسبیح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ہو سکے تو ہفتے میں نہ صحیح, مہینے میں نہ صحیح, سال میں نہ صحیح, زندگی میں ایک مرتبہ تو بھی اس کا اہتمام کیا کریں. جی بہت ہی عظمت اور فضیلت ہے اس کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو ہدایت عطا فرمائی تھی. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت آپ جو ہے صلاۃ التسبیح کی نیت کر لیں, اور سبحان اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک کے بعد آپ جو ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں. یہ جو ہے آپ 10 مرتبہ پڑھیں. پھر اس کے بعد جو ہے سورہ اللہ اکبر جب کہنے کے بعد, تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کا اہتمام کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پڑھیں, پھر رکوع میں جانے کے بعد سبحان ربی العظیم کے بعد پھر پڑھیں, پھر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد پڑھیں, پھر سجدے میں جانے کے بعد پڑھیں, پھر سجدے سے سر اٹھا کر جب آپ بیٹھیں گے اس جس کو جو ہے جلسہ کہتے ہیں اس میں بھی پڑھیں, پھر سجدے میں جانے کے بعد پڑھیں. اسی طرح ہر رکعت میں جو ہے آپ اس کا اہتمام کریں جس طرح میں نے کہا. پھر آپ جب سجدے سے سر اٹھائیں گے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر یہی پڑھیں, پھر ضم سورہ اور سورہ فاتحہ کے بعد پھر اس کو پڑھیں سبحان رب العظیم کو, پھر رکوع میں جانے کے بعد, پھر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد, پھر سجدے میں جانے کے بعد, پھر سجدے سے سر اٹھانے کے بعد. اس طریقے سے آپ اس کو پڑھتے رہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں پٹنہ سے سید تفضل حسین بول رہا ہوں. جی آپ کو بہت دلی مبارکباد. نیوز 18 اردو بہت بہت شکریہ. اور آپ کا بہت دل کی گہرائیوں سے جو ہے بہت بہت مبارکباد. بہت بہت شکریہ تفضل حسین صاحب, بہت بہت شکریہ. آج اس پروگرام میں کوئی سوال کرنا چاہیں گے, نعت سننا چاہیں گے؟ وہ ہمارا ایک سوال ہے جی کہ لوگ جو پیسے والے ہیں بہت شان و شوکت سے افطاری بانٹنا, یہ کرنا وہ کرنا, دکھاوا, لیکن وہ اپنوں کو بھول جاتے ہیں. جی جو اپنے غریب بھائی ہیں, رشتہ دار ہیں, ان کو سرے سے نظر انداز کر دیتے ہیں. جی تو یہ کہاں تک ٹھیک ہے, اور اس کے بارے میں مفتی صاحب کا کیا خیال ہے, کیا بتاتے ہیں اس کے لیے؟ جی تفضل حسین صاحب, مفتی صاحب نے اس پہ وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالی. اسی طرح کا ایک سوال بھی آیا تھا, وقت رہا انشاءاللہ پھر بھی ہم ان سے اس کا جواب لے لیں گے. اور کوئی سوال آپ کا؟ یا بس بھائی ایک آخری سوال تھا. جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب آپ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا تھا, غالباً شاید انہوں نے ابھی پروگرام ہمارا دیکھا ہے. میں چاہوں گا ایک بار پھر آپ جو ہے اس کا جواب دے دیں کہ افطار پارٹی میں لوگ جو ہے پیسے زیادہ صرف کرتے ہیں, بہت لوگوں کو بلاتے ہیں, لیکن اپنے لوگوں کو بھول جاتے ہیں, غریبوں کو بھول جاتے ہیں, مسکینوں کو بھول جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے شریعت میں کیا حکم آیا ہے؟ دیکھیے شریعت مطہرہ تو پہلے ہر کسی کے لیے یہی حکم دیتی ہے کہ پہلے زیادہ حق جن کا بنتا ہے وہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں اور مساکین ہیں, فقراء ہیں, ان کا زیادہ حق بنتا ہے. اگر آپ ان کو نظر انداز کر کے دوسروں کو بلائیں گے تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. بالکل شریعت مطہرہ جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. باہر والوں کا حق بعد میں ہے, پہلے اپنے رشتہ داروں کا حق ہے. پھر اس کے بعد مالدار تو کھاتے ہی رہتے ہیں, لیکن غریبوں کا خیال کیا جائے. افطار وغیرہ کا اگر آپ اہتمام کریں
تو غربا کے لیے بھی آپ خاص طور پر جو ہے ان کو اہتمام کے ساتھ اگر آپ بلائیں، اگر آپ جو ہے ان کو نظر انداز کر کر، رشتہ داروں کو نظر انداز کر کر صرف اور صرف باہر والوں کو اگر آپ اہتمام کریں گے اور انہیں کو جو ہے اگر آپ بلائیں گے تو یہ صحیح نہیں ہے. اس سے کسی کی دل آزاری ہوگی. رشتہ دار جو ہوں گے، آپ کے جو قریبی اقربا ہوں گے، ان کا دل ناراض ہوگا. اگر آپ ان کی دل آزاری کر کے کوئی بھی عمل کریں جس میں رشتہ داروں کا حق ہو تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ قابل قبول بات نہیں ہے. یہ پہلے آپ ان کا مکمل طور پر خیال کریں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں شکیلہ بول رہی ہوں علی گڑھ سے. جی شکیلہ صاحبہ سوال کچھ کرنا چاہیں گے؟ بہت سوال ہیں. ابھی مولانا صاحب نے وہ بتائی تھی صلاۃ التسبیح کی نماز، اس میں سبحان اللہ و بحمدہ ہی بتائی تھی. جی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھی جاتی ہے یا وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ والا کلمہ بھی تو پڑھا جاتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ وہ جو ہے انا انزلنا، جیسے ہمارے بچے نہیں طبیعت خراب چل رہی ہے تو اس کو تسبیح پہ پڑھ سکتے ہیں، جیسے اس کو تسبیح انا انزلنا کی پڑھی جائے؟ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، جی پوری سورہ قدر نا تسبیح پہ. ہاں جی، جیسے تسبیحات پہ پڑھیں تو کیسا رہے گا مطلب؟ ٹھیک. اور ایک بات سنیے، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. اللہ اکبر. ٹھیک بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ جو دیکھیے آپ جو سورہ قدر کے متعلق جو آپ نے سوال کیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کو آپ تسبیح پہ پڑھنا چاہیں تو کیسے؟ تو دیکھیے شب قدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعا کا اہتمام کرنے کے لیے ہمیں فرمایا ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ روایت منقول ہے، نبی پاک علیہ السلام نے کثرت سے یہ دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اس دعا کا آپ کثرت کے ساتھ اہتمام کریں. اگر آپ سورہ قدر بھی پڑھنا چاہیں، قرآن مجید کی ویسی ہر سورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تلاوت میں ثواب رکھا ہے، نیکی رکھی ہے. سورہ قدر بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو بالکل پڑھ سکتی ہیں، لیکن اس دعا کا خاص طور پر اہتمام کریں. اگر رہی بات صلاۃ التسبیح میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا چاہ رہی ہیں تو یہ بالکل پڑھ سکتی ہیں. روایت سے یہ ثابت ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید بہاؤالدین نقشبندی صاحب. ناظرین آپ دیکھیں پروگرام رمضان ٹائم، فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام رمضان ٹائم. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام رمضان ٹائم اور آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں مفتی سید بہاؤالدین نقشبندی صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں عادل شمیم صاحب جو ہمارے ساتھ کانپور سے جڑے ہیں. آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے، اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی تھوڑا زور سے بولیں گے، آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. جی سوال کیا ہے آپ کا؟ تھوڑا زور سے بات کیجیے. سوال یہ تھا کہ کلام پاک بخشوانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کیا کیا کرنا چاہیے، اور کیا ہم کسی اور سے کروا سکتے ہیں، بخشوا سکتے ہیں کلام پاک اپنا؟ اور کوئی سوال آپ کا؟ جی اور ایک نعت کی خواہش تھی، حشر میں پھر ملیں گے. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی مراد آباد سے بات کر رہے ہیں. مراد آباد سے، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ جی دیکھیے کلام پاک کی تلاوت کرنے کے بعد اگر اس کو اصحال ثواب کرنا ہو کسی کے لیے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر اس کے بعد درود پاک پڑھیں 3 مرتبہ. اس کے بعد یہ عرض کریں کہ اے اللہ جو میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے اور جو میں نے قرآن مجید کو پڑھا ہے، مولا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاں میں ہدیتاً تحفتاً قبول فرما. آپ کے صدقے میں جملہ انبیاء کرام، خلفائے راشدین، صحابہ اور صحابیات اور اہل بیت اطہار، امہات المومنین رضوان اللہ کی تعالی علیہم اجمعین کی ارواح مقدسہ کو اس کا ثواب پہنچا، اور پھر ان کے صدقے میں تمام کے تمام تابعین، تبع تابعین، امت کے تمام اولیاء کرام کی روحوں کو پہنچا. پھر اس کے بعد آپ کو جس کا نام لینا ہے، جس کے لیے خاص طور پہ آپ نے پڑھے ہیں، اگر کوئی رشتہ دار ہو یا پھر کسی کے لیے بھی پڑھے ہوں، ان کا نام لے کر کہیں کہ ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچا.
اگر کسی اور کے ذریعے سے خود پڑھ کر کسی دوسروں کے ذریعے سے بخشوانا چاہ رہے ہیں تو آپ بخش پا سکتے ہیں، ایصال ثواب کروا سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور محمد عادل شمیم صاحب، ہمارے پاس نعت کی بھی فرمائشیں آئی ہیں، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک نعت پیش کریں۔ حمد کی فرمائش آئی تھی، کعبے کی رونق، کعبے کے منظر، جی تو پڑھ رہا ہوں۔ جی بالکل۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیرت میں خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت میں خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں پہ میرا مقدر، لایا کہاں پہ میرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کے، رویا غلاف کعبہ پکڑ کے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی بہت بہت شکریہ محمد عادل شمیم صاحب۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم۔ فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک اور چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام رمضان ٹائم۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام رمضان ٹائم، اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں اور ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، الحمدللہ الحمدللہ، وعلیکم السلام۔ جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں آغاپورہ حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی سوال پوچھیے۔ جی مفتی صاحب، سے سوال یہ ہے کہ جیسے بڑے لوگوں کا اپن فطرہ 250 دیتے ہیں، میرے 6-7 مہینے کا لڑکا ہے، اس کے لیے بھی کتنی فطرہ دینا چاہیے؟ جی اور کوئی سوال؟ ایک نعت کی فرمائش کے ساتھ، حسبی ربی جل اللہ۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے حیدرآباد سے۔ جی مفتی صاحب، کیا جواب دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، صدقہ فطر کے متعلق آپ نے جو سوال کیا ہے، صدقہ فطر جو ہے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت سب پر جو ہے نا ضروری ہے، سب پر واجب ہے۔
اور جس طرح مال کے لیے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مال کا سال تمام گزرنا شرط ہے، اس طرح صدقہ فطر کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر بنیادی ضرورت سے زیادہ آپ کے پاس اگر مال ہو تو آپ پر صدقہ فطر واجب ہے، اور مرد و خواتین سب کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے، بچے بڑے سب کی طرف سے، بوڑھوں کی طرف سے، سب کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے۔ جی، اور اگر کوئی مفلوج ہے یا مینٹلی ریٹارڈڈ ہے جو ان کے لیے بھی فطرہ جو ہے ان کی طرف سے دیا جا سکتا ہے؟ کس کی طرف سے؟ جو مفلوج لوگ جو ہے مفلوج ہوتے ہیں اور یا مینٹلی ریٹارڈڈ ہوتے ہیں ذہنی طور پر، جی ہاں ذہنی طور پہ جن کا ذہنی توازن جو ہے کھو جاتا ہے، اور مینٹلی طور پہ جو بالکل مجبور ہوتے ہیں اور محتاج ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی طرف سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ اگر ان کے کوئی ذمہ دار ہوں تو ان کی طرف سے بھی ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتے ہیں، ورنہ ان پر ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم السلام۔ میں مسلمان ہوں۔ میں جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ کا نام میں ہنم کنڈے سے، ہنم کنڈا وہ تو اورنگل قاضی پیٹ کے قریب۔ جی سوال پوچھیے۔ جی سوال پوچھیے، سوال کیا ہے آپ کا؟ میرے والد کا نام منور علی ہے، میرا نام شاہدہ ہے۔ میں مجبوری کے لحاظ سے میں بہت مجبور تھی، بہت مجبور تھی۔ میں ہندو کی شادی کر لی۔ میرا روزہ ہر طریقے سے قبول سے رہتی، میں نماز غسل پانی یہ سب میں کرتی۔ میرا نماز روزہ کچھ جائز ہے یا نہیں ہے؟ جی نہیں ہے سر۔ جی بہت بہت شکریہ۔ جی سوال سن لیا، آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اس کا جواب جاننا چاہ رہی ہیں آپ نا؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیے، بہت بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ آپ جو ہے اسلام میں داخل ہوتے ہوئے، مسلمان ہوتے ہوئے آپ نے ایسا عمل کیا ہے۔ تو دیکھیے شرعاً یہ نکاح نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ نکاح کے ہونے کے جو شرائط بیان کیے ہیں اس میں عاقلین کا مسلمان ہونا یہ شرط ہے۔ تو میری بہن، میری آپ سے خواہش ہے کہ آپ نے جو ایسا عمل کیا، اس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ نافرمان اور مجرم ہیں، اور اسلام کی روح سے، اسلام کے نظر سے آپ کا یہ نکاح بالکل درست نہیں ہوا ہے۔ میری بہن، ایسی آپ کو کون سی مجبوری آ گئی تھی کہ جو آپ ایسا بڑا اقدام کرنے پر مجبور ہو گئی؟ کتنی بھی مجبوری آ جائے، یہ اقدام آپ کے لیے بالکل درست نہیں ہے، بالکل 1% بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ فوراً جو ہے اس نکاح کو توڑیں، اگرچہ کہ آپ جو ہے نماز پڑھتی ہوں، روزہ وغیرہ رکھتی ہوں، لیکن شوہر آپ کے جو ہے اگر مسلمان نہیں ہے، وہ غیر مسلم ہے، تو اسلامی روح سے یہ نکاح درست نہیں ہوا ہے۔ آپ فوراً اس کو توڑیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اس جرم سے توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں، جب کہیں جا کر آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ جب تک اگر آپ اپنے اس جرم سے توبہ نہیں کریں گے، آپ کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں مہتاب خان بول رہا ہوں، گورکھپور اتر پردیش سے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے زکوٰۃ ابھی تک نہیں نکالا ہے، تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر تقریباً 22 سے 25 لاکھ روپے کا قرض ہے، اور اس وقت میرے پاس اپروکسیمیٹلی کچھ پیسے جو ہاتھ میں تقریباً 3 لاکھ کے آس پاس، اور اہلیہ کا جو زیور ہے وہ بھی تقریباً 3-3.5 لاکھ کے آس پاس کا ہے۔ تو کیا میرے اوپر زکوٰۃ فرض بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ آپ نے 22 لاکھ روپیہ لیا ہے یا 22 لاکھ روپے دیا ہوا ہے؟ نہیں، قرض ہے، مجھے ادا کرنے ہیں۔ اچھا، آپ کو ادا کرنا ہے، اور آپ کے پاس 3 لاکھ روپے ہے اور تقریباً 3.5 لاکھ روپے کا زیور ہے؟ جی ہاں، مطلب میرے پاس تقریباً 3 لاکھ روپے کے آس پاس کا کیش ہوگا، اور اہلیہ کا جو ہے زیور بھی تقریباً 3-3.5 لاکھ کے آس پاس کا ہوگا۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ گورکھپور سے کال کرنے کے لیے مہتاب خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، قرض کا ادا کرنا یہ بندوں کا حق ہے، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حق پر بندوں کے اس حق کو مقدم فرمایا ہے۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے اور آپ کو زکوٰۃ اگر نکالنا ہے تو شریعت مطہرہ میں اس کے لیے آسانی ہے، سہولت ہے۔ پہلے آپ کیا کریں؟ اپنا قرض ادا کریں۔ قرض ادا کرنے کے بعد دیکھیں کہ آپ اگر نصاب کے مالک ہیں، اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے جو نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے، تب زکوٰۃ آپ پر فرض ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں تو پہلے آپ اپنے مال سے قرض ادا کریں۔ قرض ادا کرنے کے بعد اگر رقم آپ پر بچتی ہے
اور وہ نصاب کی مقدار پر پہنچتی ہے تب جو ہے واجب ہوگا. اگر 22-23 لاکھ روپے کا آپ پر قرض ہے تو پہلے آپ قرض ادا کریں. قرض جب مکمل ادا ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے آپ سال گزرنے کے بعد جو بھی مال نصاب کی مقدار کو پہنچے گا اس پر آپ زکوٰۃ نکالیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے ساتھ عادل شمیم صاحب بھی موجود ہیں. عادل صاحب وقت کی کمی ہے تو میں آپ سے چاہوں گا کہ نعت کے 3 اشعار آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. 3 اشعار. جی. در نبی پہ پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا خلاف معشوق کے کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا خلاف معشوق کے کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے جدھر وہ علی. بہت بہت شکریہ عادل شمیم صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے. اور مفتی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کری اور ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.